بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حکایت صحابہ میں سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں میں سے افضل ہیں، اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے یہ سردار ہوں گے، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کو پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے باوجود اب سن لیں ہیں جی، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، اس سبب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں کوئی درخت ہوتا تو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا تو جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی بدن مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربی اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر میں کچھ بات بڑھ گئی، انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، فوراً کو خیال ہوا مجھ سے کو فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور سے شکایت کریں۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہیں، اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا، اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربی کی ہلاکت میں کیا تردد ہے کہ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہہ کہ اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرماوے۔ قاعدہ میں لکھتے ہیں یہ ہے اللہ کا خوف کہ معمولی سی کلمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربی بدلے میں کہہ لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخر میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ ناظرین، میرے سامنے اس واقعے کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان شخصیات کو اتنا ہے کہ جنت کی بشارت ایک دفعہ نہیں 12 دفعہ مل چکی ہے کہ میرے صحابہ جنتی ہیں، ابوبکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، طلحہ زبیر جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے خوف سے ڈر سے کتنا روتے تھے، کتنا کانپتے تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ حالانکہ جنت کے 8 دروازے پکاریں گے ہمارے اندر سے داخل ہو جاؤ، پھر بھی اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہے۔ اور آج ہم کس سٹیج پر ہیں، آج ہم کس مقام کے اوپر ہیں، ہماری تیاری بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود ہم اللہ سے ڈرتے کتنا ہیں، کتنا کانپتے ہیں۔ تو اس واقعے کو پڑھنے اور سننے کے بعد اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت کی ہمیں سچے دل کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی ناگواری بات ہو گئی تو پھر وہ بدلے میں کتنی فکر ہے کہ آپ بھی کہہ لیں یا مجھے معاف کر دیں۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو ہے نا وہ کتنا جو ہے نا وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، دوسرے کی کتنی دل آزاری ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ زبان کو بھی اپنی قابو میں رکھنا چاہیے، زبان سے ایسے الفاظ نہ بولیں جیسے کسی کی دل آزاری ہو، جس کو کسی کی تکلیف ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے کہ جس کی زبان اس کے قابو میں، اس کا سارا دین اس کے قابو میں ہے۔
جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں، اس کا سب کچھ جو ہے نا وہ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، نکل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اللہ نصیب فرمائے، اور ہمیں اخلاق حسنہ نصیب فرمائے، اور اللہ کے احکامات کے اوپر حضور علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔